بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام آخر زلیخا کے محل تک کیسے پہنچے۔ یہ انفارمیشن آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ وہ کاروان والے حضرت یوسف کو جب اپنے ہمراہ لے کر آئے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم مصر میں جا کر جہاں پر غلام بکتے ہیں وہاں جا کر حضرت یوسف کو بیچ دیں گے اور حضرت یوسف سے ہمیں بہت زیادہ مال آئے گا، کیونکہ حضرت یوسف بہت ہی زیادہ خوبصورت بچے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، اور کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے حضرت یوسف کے بارے میں تو جتنا جلدی ہو سکے جا کر ہم حضرت یوسف کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ تو جیسے ہی وہ کاروان والے مصر پہنچے، رات کا وقت تھا، انہوں نے رات میں جو ہے قیام کیا جہاں پر مسافر خانہ تھا، اور صبح انہوں نے تجارت بھی کرنی تھی اور حضرت یوسف کو جو ہے بیچنا بھی تھا کہ اتنے میں وہ شخص جس نے حضرت یوسف کو تھپڑ مارنا چاہا تھا لیکن اس کا ہاتھ سکڑ گیا تھا، وہ حضرت یوسف کے پاس سے اور کہا کہ آخر تم میں ایسا کیا ہے؟ تم نے کوئی مجھ پر جادو کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ صحیح و سالم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تم پر تشدد کرنا چاہا تو میرا ہاتھ وہیں سکڑ گیا، تو تم کون ہو مجھے بتاؤ۔ تب حضرت یوسف نے کہا کہ میں کوئی بھی نہیں ہوں اور میں تو بس اوپر والے پر یقین رکھتا ہوں جس خدا کو تم مانتے ہو، تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم میرے لیے دعا کرو کیونکہ میں نے تم پر تشدد کرنا چاہا اور تبھی سے میرا یہ حال ہو گیا ہے اور اب میں معذور ہو گیا ہوں ایک ہاتھ سے، تو خدا را تم میرے لیے دعا کرو۔ تب حضرت یوسف نے اللہ سے اس شخص کے لیے دعا کی اور اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کرتے ہوئے اس جو شخص تھا اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، اور تبھی سے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بہت ہی جو ہے نیک بچہ ہے، لیکن کیونکہ تمام کاروان والے اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم حضرت یوسف کو فروخت کریں گے تاکہ حضرت یوسف کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی ہم پر کوئی بات نہ آئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ حضرت یوسف کو وہاں لے گئے جہاں پر غلام بک رہے تھے۔ اب انہوں نے حضرت یوسف کو باقی غلاموں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور وہاں جا کر حضرت یوسف کی قیمت لگانا شروع کر دی کہ اتنے میں ایک آیا خریدنے کے لیے، لیکن کیونکہ حضرت یوسف کی قیمت بہت زیادہ تھی، وہ بہت خوبصورت تھے، وہ نہ لے سکا، اور اتنے میں مصر کا جو وزیر اعظم تھا وہ آیا۔ وہ جو تھا وہ اپنی بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنی سواری پر آیا، اور وہ مصر کا کیونکہ بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، تو وہ ایک ایسا غلام خریدنے کے چکر میں تھا کہ جو بہت ہی لائق ہو، خوبصورت ہو، اور وہ آیا اپنے غلام خریدنے کے غرض سے۔ جیسے ہی اس وزیر اعظم کی نظر حضرت یوسف کے چہرے پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل غلام کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ قریب آیا اور کہا کہ اس غلام کی قیمت کیا ہے، تو تب کاروان والوں نے اپنی من چاہی قیمت بتائی، اور مصر کا جو وزیر اعظم تھا اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی سواری پر بٹھایا۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو اپنی سواری پر بٹھایا اور وہ جہاں سے گزر رہے تھے لوگوں کی نظر حضرت یوسف پر پڑ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ جو وزیر اعظم تھا وہ اپنے محل میں حضرت یوسف کو لاتا ہے، اور حضرت یوسف جیسی محل میں آتے ہیں، محل کے لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور وہ فوراً ہی، پہلے تو یہ تھا کہ جب بھی وزیر اعظم کوئی غلام خرید کر لاتا تھا تو وہ اپنے جو ہے سپاہیوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ جاؤ اس کو کوئی نہ کوئی کام سکھاؤ، لیکن اس دن وہ حضرت یوسف کو ساتھ لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ محل میں آیا اور اپنے خصوصی کمرے میں لے کر گیا، کہا حضرت یوسف کو یہاں پر بیٹھو، اور اس نے حکم دیا کہ میری بیوی کو بلایا جائے جس کا نام زلیخا تھا، اور ان کی اولاد بھی نہیں تھی اس وزیر اعظم کی، اور زلیخا نامی جو عورت تھی اس کی، تو وہ جو عورت تھی وہ بہت مغرور تھی، خوبصورت بھی تھی، تو اس نے چاہا اس کے شوہر نے کہ میں آج اپنی بیوی کو یہ ہدیہ کروں گا کہ یہ تمہارا غلام ہے، یہ بہت خوبصورت ہے اور تم اس کو اپنی غلامی میں لو۔ تب اس نے اپنی بیوی کو بلایا، وہ جیسے ہی آئی اپنے جو شوہر کے پاس تو اس نے کہا کہ دیکھو آج میں تمہارے لیے بیش قیمت ایک ہیرا لے کر آیا ہوں۔ تو تب اس کی بیوی خوش ہوئی اور کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تب اس کے شوہر نے حضرت یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بیوی جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ جیسے دیکھتی ہی رہ گئی اور کہا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تب اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں جو ہے اس کو ایک غلاموں کے بکنے والی جگہ سے لے کر آیا ہوں۔ تو وہ جو تھی اس کی بیوی حیران رہ گئی، اور اس دن سے جو ہے حضرت یوسف زلیخا کے غلام بن گئے، اور زلیخا حضرت یوسف کو ساتھ ساتھ رکھتی تھی کیونکہ وہ بہت مغرور عورت تھی، خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، اور حضرت یوسف جہاں جہاں سے گزرتے تھے پھر لوگوں کی نظر بھی حضرت یوسف پر تھی، تو اس طرح سے اس نے
उसने हज़रत यूसुफ़ को पालना शुरू कर दिया, अपने साथ रखा और ताकि लोगों की नज़र उस पर रहे और लोग देखें कि ये इतना खूबसूरत बच्चा कहाँ से लाए हैं। और जब उसके शौहर ने उसको हज़रत यूसुफ़ को हवाले किया, सौंपा, तो कहा कि ये इतना खूबसूरत बच्चा है तो हो सकता है कि कल आने वाले दौर में ये हमारा वली अहद बने, हमारा जानशीन बने, तो तुम इसको अपने ज़ेरे निगरानी में इसकी परवरिश करो। तो हज़रत यूसुफ़ वहाँ मिस्र के महल में एक ग़ुलाम की हैसियत से नहीं बल्कि एक ओहदे की हैसियत से और वहाँ रहने लगे, उनकी परवरिश होने लगी और ऐश व इशरत में। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कहाँ वो बोरिया नशीन थे और जिन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई, वो यूसुफ़ जिन्होंने असीरी अभी जो देखी, उन्होंने जुल्म देखा, तो वो कुएं से निकल कर अब महल नशीन है। और हज़रत यूसुफ़ जो है वो जैसे ही बढ़ रहे थे तो खुदा ताला ने उनकी जिस्मानी और रूहानी इस तरह से परवरिश हो रही थी, इस तरह से कमाल व जमाल, मार्फत और इफ़्फ़त, हुस्न व वक़ार था कि किसी और में वहाँ मिस्र में नहीं था। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ़ ने मिस्र की जो ज़ौजा के दिल में भी जगह बना ली और उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो भी चाहती थी कि उसकी कोई औलाद हो। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ़ जो है ज़ुलेखा के ज़ेर नशीन परवरिश पाने लगे। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, हम अपनी अगली वीडियो में हज़रत यूसुफ़ के बारे में और जानेंगे।